اور جب ہماری کچھ آیتیں اسے معلوم ہوتی ہیں تو ان کی ہنسی اڑاتا ہے. ایسے لوگوں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے. حامدوں و مسلیوں و مسلمہ، فتنہ فساد کرنا کچھ لوگوں کی فطرت میں ہوتا ہے. انہی میں سے یہ ایکس مسلم ساحل بھی ہے. کچھ دنوں پہلے اس نے اپنے چینل کے اوپر ایک کلپ ریلیز کیا جس میں قرآن کی آیتوں کو پیش کر کے اس کے اوپر اعتراضات کیے. والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم. نہ صرف اس پر اعتراض کیا بلکہ قرآن کی آیت کا مذاق بھی اڑایا. والذین هم لفروجہم حافظون، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. شرمگاہ یعنی آپ کا سامان مبارک. جو لوگ سامان مبارک کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، مگر اپنی بیویوں سے. اب کس سے آپ نے سامان مبارک کی حفاظت نہیں کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ سبھی سے سامان مبارک کی حفاظت کریں گے تو آپ پھر کبھی زندگی میں سیکس مبارک نہیں کر پائیں گے. اس وجہ سے اللہ نے دو لوگوں کی چھوٹ عطا کی ہے کہ آپ نے سامان مبارک کی حفاظت کس سے نہیں کرنا ہے، سوائے اپنی بیویوں کے، او ما ملکت ایمانہم، یا کنیزوں سے، کہ ان سے مباشرت کرنے سے انہیں ملامت نہیں. بیوی، ان سے شرمگاہ سامان مبارک کی حفاظت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور دوسرا، کنیز، لونڈی، غلام، یہ ان کے مالک ہوتے ہیں، ان کے انڈر میں ہے، وہ ان کی پراپرٹی ہے وہ. تو اللہ کہتا ہے کہ یہ دو کے ساتھ اجازت ہے. سلیوز آپ کے پاس اگر ہے، موجود ہے، تو آپ قیامت تک کے لیے آپ کے لیے وہ جائز ہے. 5 منٹ کی کلپ میں اس نے 7 مرتبہ سامان مبارک کہا. سامان مبارک، سامان مبارک، آپ نے سامان مبارک سے سامان مبارک، سیکس مبارک نہیں کر پائیں گے. اپنے سامان مبارک کی مومن حضرات یہ چورن دینے کی. یہ لوگ اب ہمیں مورالٹی سکھائیں گے، یہ ان کی اصلیت ہے. کیا ان لوگوں سے اب مورالٹی سیکھی جائے گی؟ افسوس تو مجھے اس کے فالوورز پر ہوتا ہے جو اس گھٹیا آدمی کی باتوں کو اور اس کی آئیڈیاز کو انڈورس کرتے ہیں. بہت ہی تعجب ہے مجھے ان لوگوں پر. اب یہ جو بار بار سامان مبارک کہہ رہا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اسی کا سامان نامبارک ہو چکا ہے. اندھے کو آپ پوچھو 2+2 کیا ہوتا ہے، وہ آپ کو کہے گا 4 آنکھیں. بھوکے کو آپ پوچھو 2+2 کیا ہوتا ہے، وہ آپ کو کہے گا 4 روٹی. اسی طرح شاید اس کے سامان میں ڈیفیکٹ آ چکا ہے یا اس کا سامان نامبارک ہو چکا ہے، اس لیے یہ بار بار سامان مبارک کی رٹ لگا رہا ہے. جن کی دماغی سوچ اتنی گندی اور کرپٹ ہو، آج وہ بیٹھ کر ہمیں مورالٹی کا درس دیں گے. یار تھوڑی تو شرم کر لو. ویسے تو میرا ارادہ نہیں تھا کہ میں اس کا جواب دوں، لیکن ہمارے پڑوس میں بھی کچھ ایسی باتیں معلوم ہوئی کہ بعض لوگ ایکس مسلم سے کافی متاثر ہوتے جا رہے ہیں. اس لیے میں نے سوچا کہ اب اس پرابلم کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے. اور خاص طور پر یہ جو ٹاپک ہے غلامی اور سیکس سلیوری کا، یہ جب بھی مسلمانوں کے سامنے آتا ہے عام طور پر مسلمان اپنے آپ کو شرمندہ محسوس کرنے لگتا ہے اور ایک اپولوجیٹک موڈ میں چلا جاتا ہے. آج کی اگر آپ ہماری اس کلپ کو مکمل سن لیں گے تو انشاءاللہ آج کے بعد آپ کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور آپ فخر سے کہیں گے کہ اسلام نے غلامی کو ختم کرنے کے لیے کتنا کنٹریبیوشن دیا. سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیے کہ یہ جو سیکس سلیو ٹرم ہے یہ اسلام کے بالکل خلاف ہے. آپ سیکس سلیوری کا ڈیفینیشن اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ سیکس سلیوری ہوتی کیا ہے. سیکس سلیوری کے اندر نیوڈ ڈانسنگ ہوتی ہے، نیوڈ ماڈلنگ ہوتی ہے، فورسڈ پروسٹیٹیوشن ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سی خرابیاں ہوتی ہیں. ان میں سے کوئی بھی چیز اسلام کے اندر جائز نہیں ہے. یعنی جو چیزیں سیکس سلیوری کو کانسٹیٹیوٹ کرتی ہے ان میں سے ایک بھی چیز اسلام کے اندر جائز نہیں ہے. تو بھلا اسلام سیکس سلیوری کو کیسے پروموٹ کر سکتا ہے؟ تو سیکس سلیو کے بدلے میں اگر آپ کانکیوبائنز کا لفظ استعمال کریں گے تو وہ زیادہ مناسب ہے. اب جب اسلام کے اندر سیکس سلیوری میں سے کوئی بھی چیز جائز نہیں ہے تو وہ کیا چیز تھی جس کی اسلام نے اجازت دی تھی؟ اور یہاں پر 2 سوال ہوتے ہیں. نمبر 1 کہ اسلام نے غلامی کو مکمل ختم کیوں نہیں کیا، اور نمبر 2 کہ کانکیوبائنز کے ساتھ اور باندیوں کے ساتھ اسلام نے سیکشول انٹرکورس کی اجازت کیوں دی؟ پہلے تو آپ یہ سمجھیے کہ جب غلامی چل رہی تھی تو 3 طرح کے غلام ہوا کرتے تھے. پہلی قسم کسی آزاد کو غلام بنا لینا، کہ کچھ لوگ مسافرین پر حملہ کرتے اور ان کو غلام بنا لیتے. کبھی ایک ٹرائب دوسری ٹرائب کے اوپر حملہ کرتی اور وہاں کے لوگوں کو قتل کرتی، جو بچ جاتے ان کو غلام اور باندی بنا لیتی. یعنی آزاد کو غلام بنانا. دوسری قسم غلاموں کی وہ ہے جو نسلی اعتبار سے غلام چلے آ رہے تھے، جن کے پردادا غلام، پھر دادا غلام، باپ غلام، بیٹا غلام، اس طرح غلامی چلی آ رہی تھی. اور تیسری قسم غلاموں کی تھی POWs یعنی پرزنرز آف وار.
وارز، جنگ کے اندر پکڑے گئے قیدی. تو یہ جو پہلی قسم کی غلامی ہے، کسی آزاد کو غلام بنا لینا، اس قسم کی غلامی کو اسلام نے اول وہلے ہی میں ختم کر دیا. چنانچہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ انا خصمهم یوم القیامہ، کہ 3 لوگ ایسے ہیں کہ کل قیامت کے دن عدالت کے اندر میں ان کے خلاف کھڑا ہوں گا. اس میں سے ایک آدمی وہ ہے رجل باع حرا فاکل ثمنہ، جس نے کسی آزاد کو غلام بنا کر بیچ دیا. تو یہ جو پہلی قسم کی غلامی ہے، تو اس پر تو اسلام نے آتے ہی ایمانسیپیشن پروکلیمیشن دے دیا. لوگ اس بات پر فخر کرتے ہیں اور ابراہم لنکن کو گلوریفائی کرتے ہیں کہ اس نے فرسٹ ایمانسیپیشن پروکلیمیشن دیا اور سارے غلاموں کو آزاد کیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ابراہم لنکن سے بھی 1300 سال پہلے اسلام نے آ کر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر سب سے پہلا ایمانسیپیشن پروکلیمیشن دیا اور یہ کہا کہ آزاد کو غلام بنانا بالکل بھی جائز نہیں ہے. غلامی کی جو دوسری قسم تھی، جو نسلی اعتبار سے غلام چلے آ رہے تھے، اسی طرح پرزنرز آف وار، ان کے بارے میں بھی قرآن نے 1450 سال پہلے ایمانسیپیشن پروکلیمیشن کا اعلان کیا. سورہ بلد آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فک رقبہ، غلاموں کی گردنیں چھڑا کر ان کو آزاد کرو. اور اس دوسری اور تیسری قسم کی غلامی کو اسلام نے فوری طور پر یکلخت ختم نہیں کیا، بلکہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک تدریجی اور گریجول پروسیس اور فریم ورک دیا کہ آہستہ آہستہ کر کے سارے غلام آزاد ہو جائیں. کیونکہ غلامی یہ پوری کی پوری انسانیت کے جسم کے اوپر ایک پھوڑا تھا. اسلام نے آ کر غلامی کو شروع نہیں کیا، غلامی تو پہلے سے چلی آ رہی اور پوری کی پوری انسانیت کے جسم کے اوپر یہ ایک بیماری اور ایک پھوڑا بن چکا تھا. اب اگر جسم کے اوپر پھوڑا ہو جائے تو اس کے علاج کے 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ تو ہے سرجیکل ریموول، یعنی اس پھوڑے کو کاٹ کر پھینک دیا جائے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دواؤں کے ذریعے سے اس پھوڑے کا علاج کیا جائے اور اندر سے اس کو ڈائلیوٹ کر کے ختم کر دیا جائے. جیسے کہ کسی آدمی کو اگر ڈائبٹیز ہو جائے تو اس کے 2 علاج ہو سکتے ہیں، یا تو یہ کہ آپ پرہیز اور دوائیوں کے ذریعے سے ڈائبٹیز کو ریورس کر سکتے ہیں، اور اگر کیس بہت بگڑ گیا ہے تو ایمپوٹیٹ کرنا اور ٹانگ کاٹنا بھی ضروری ہو سکتا ہے. لیکن یہ جو دوسرا سیناریو ہے، بیماری سے بچانے کے لیے کسی آدمی کی ٹانگ کاٹ دینا، اس کے اندر انسان کو کافی نقصان پہنچتا ہے اور اس کی موبلٹی ختم ہو جاتی ہے. بالکل اسی طرح غلامی کی جو بیماری تھی، یہ انسانیت کے جسم کے اوپر بھی ایک پھوڑا تھا. اسلام نے اس کا علاج دونوں طریقے سے کیا. ان سم کیسز اسلام نے غلامی کو بالکل کاٹ کر پھینک دیا، جیسے کہ آزاد کو غلام بنانا اسلام نے شروع ہی سے اس کو ناجائز قرار دے دیا، اور دیگر قسم کی غلامی کو اسلام نے آہستہ آہستہ دوائی دے دے کر اندر سے ختم کرنے کی کوشش کی. اگر غلاموں کو وتھ اسٹروک آف اے پین یکلخت آزاد کر دیا جاتا، ملکوں کی پوری اکنامی کولیپس کر جاتی. آپ ذرا سوچئے کہ اگر 10 آدمیوں کو، کوئی 20 سال کا ہو، کوئی 30 سال کا ہو، کوئی 40 سال کا ہو، اس کو گھر سے نکال دیا جائے، نہ ان کے پاس کھانے کے لیے روٹی ہو، نہ رات میں سونے کے لیے گھر ہو، اور نہ ان کے پاس کمانے کے لیے کوئی پیسہ ہو، اور نہ ان کے پاس کوئی نوکری ہو. آپ سوچئے کہ اگر صرف 10 آدمیوں کو اس طرح اپنے اپنے گھروں سے نکال دیا جائے اور ان کو کھڑا کر دیا جائے تو ان کا کیا حال ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے وہ چوری، لوٹ پاٹ اور ان چیزوں میں لگ جائیں گے. تو غلام کی جو تعداد تھی اس زمانے کے اندر، یہ ہزاروں میں نہیں بلکہ لاکھوں میں اور کروڑوں میں تھی. تو اگر غلاموں کو ایک ہی جھٹکے میں آزاد کر دیا جاتا تو کروڑوں کی تعداد میں لوگ ایک سیکنڈ کے اندر روڈ پر آ جاتے. نہ ان کے پاس کھانے کے لیے روٹی ہوتی، نہ ان کے پاس رات میں سونے کے لیے کوئی جگہ ہوتی، اور نہ ان کے پاس کوئی دوسرا انتظام ہوتا، جس کا نتیجہ یہ نکلتا چوری کی وارداتیں بڑھتی، لوٹ پاٹ ہوتا، جو عورتیں ہوتی اور باندیاں ہوتی وہ پروسٹیٹیوشن میں لگ جاتی، اور پوری کی پوری کنٹری کا لا اینڈ آرڈر ڈسٹرب ہو جاتا. پھر یہ تو غلاموں کا حال تھا، اور وہ آقا جنہوں نے اپنے غلاموں کو آزاد کیا، ان ساروں کے بزنس، کھیت وغیرہ سب چیز ایک جھٹکے کے اندر ختم ہو جاتی، کیونکہ ان کے بزنس میں، کھیتوں میں کام کرنے والے تو یہ غلام ہی تھے، اور پوری سوسائٹی برباد ہو جاتی. اس لیے اسلام نے ایک تدریجی اور گریجول پروسیس اور فریم ورک دیا مسلمانوں کو. اب آپ پوچھیں گے کہ اسلام نے وہ کون سی دوائیاں دی جس سے غلامی ختم ہو سکے؟ اسلام نے مسلمانوں کو بہانے سے یہ حکم دیا کہ وہ غلام کو آزاد کریں. سوسائٹی کے اندر 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، بعض وہ ہوتے ہیں جن سے کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور بعض وہ ہوتے ہیں جن سے غلطیاں نہیں ہوتی اور وہ نیک اور ڈسپلن قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ان 2 قسم کے لوگوں سے ہی سوسائٹی بنتی ہے. تو وہ لوگ جن سے غلطیاں ہو جاتی تھی، اسلام نے ان کو پینلائز اس طریقے سے کیا کہ تمہارے سے اگر کوئی غلطی ہو جائے گی تو تمہیں غلام کو آزاد کرنا پڑے گا. اور وہ لوگ جو نیک اور ڈسپلن ہوا کرتے تھے اور جو گناہ نہیں کرتے تھے، ان کے لیے اسلام نے غلام کے آزاد کرنے کو ایک نیکی کا ذریعہ بنا دیا، کہ غلام کو آزاد کرنا ایک بہت ہی بڑا نیک کام بنا دیا. چنانچہ سورہ مجادلہ آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، آیت نمبر 3 اور 4، والذین یظاہرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ، کہ جو لوگ زہار کر لے. زمانے جاہلیت کے اندر یہ قسم کی طلاق ہوتی تھی، طلاق اس سے واقع نہیں ہوتی تھی، تفصیل کا بھی موقع نہیں ہے، بس اتنا سمجھ لیجئے کہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں تھی. اگر کوئی شخص یہ کام
غلام کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو حکم یہ تھا کہ غلام کو آزاد کریں. پھر اگر کسی نے غلطی سے کسی آدمی کا مرڈر کر دیا تو وہاں پر بھی قرآن یہ حکم دیتا ہے کہ تم غلام کو آزاد کرو. اسی طرح کسی نے جھوٹی قسم کھا لی، اس کو بھی قرآن یہ کہتا ہے کہ تم نے چونکہ جھوٹی قسم کھائی ہے تو تمہاری پینلٹی یہ ہے کہ تمہیں غلام آزاد کرنا پڑے گا. اسی طرح اگر کوئی رمضان کا روزہ جان بوجھ کر توڑ دے تو اس کی بھی پینلٹی یہ ہے کہ اسے غلام کو آزاد کرنا پڑے گا. پھر صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای الرقاب افضل، کہ کس غلام کو آزاد کرنا سب سے بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انفسها عند اہلها واکثرها ثمنا، وہ غلام جس کی قیمت اس کے گھر والوں کے نزدیک بہت زیادہ ہو، یا ایسا غلام جو بہت مہنگا ہو، ایسے غلام کو آزاد کرنا سب سے افضل ہے. پھر ایک روایت مسند احمد میں بھی ہے کہ جو شخص کسی غلام کو آزاد کرے گا اللہ تعالیٰ جہنم سے اس کے بدن کو آزاد کر دے گا. اس روایت کے جو نریٹر علی بن حسین، جب انہوں نے اس روایت کو سنا انہوں نے اپنے غلام کو بلایا اور اس کو فوراً آزاد کر دیا. چنانچہ اسلام نے ان جیسے احکامات کو جاری کر کے مسلمانوں کے اندر ایک جذبہ پیدا کیا غلاموں کو آزاد کرنے کا. خود ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 غلاموں کو آزاد کیا. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے 30,000 غلام آزاد کیے، اور اتنی بڑی تعداد میں اور اتنے بڑے اسکیل کے اوپر غلاموں کو مسلمانوں نے آزاد کیا کہ مڈل ایسٹ کے اندر ایک وقت وہ آیا جب غلاموں کی حکومت بنی. مملوکس جو تھے، مملوک کی سلطنت جس کو کہا جاتا ہے، وہ کون تھے؟ وہ غلام ہی تھے. انہوں نے پوری اپنی ایک سلطنت بنائی مصر کے اندر. یہ کنٹریبیوشن ہے اسلام کا غلامی کو آہستہ آہستہ ختم کرنے میں. پھر اور سنیے، اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر سورہ نور آیت نمبر 33 کے اندر فرما رہے ہیں والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا، کہ مسلمانوں جن غلاموں کو تم نے پکڑا ہے اور قید کیا ہے، اگر تم ان کے اندر کوئی بھلائی دیکھو تو ان کے ساتھ مکاتبت کر لو. مکاتبت آسان لفظوں کے اندر سمجھیے کہ کانٹریکٹ آف فریڈم ہوتا تھا، کہ جو غلام ہوتا تھا وہ اپنے آقا کو ایک اماؤنٹ کے اوپر اگری کر لیتا تھا کہ میں اتنا کمپنسیشن دوں گا، اس کے بدلے میں آپ مجھے آزاد کر دینا. تو اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرما رہے ہیں کہ اگر غلام تمہارے ساتھ مکاتبت کرنا چاہے تو تم ان کے ساتھ میں یہ کانٹریکٹ کرو اور کمپنسیشن لے کر ان کو آزاد کر دو. اب آگے سنیے، اب غلام کو اگر کمپنسیشن دینا ہے آزاد ہونے کے لیے تو وہ پیسہ کہاں سے لائے گا؟ غلام کے پاس تو پیسہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ خود قرآن کے اندر فرما رہے ہیں وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے تم کو اے مسلمانوں جو مال دیا ہے تم اپنے مال میں سے ان کو مال دو تاکہ وہ آزاد ہو سکے. اسی پر بس نہیں کیا، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب، سورہ توبہ آیت نمبر 60. اس میں قرآن کا حکم یہ ہے کہ بیت المال سے زکوٰۃ کی رقم بھی غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے دی جا سکتی ہے. پھر سورہ بقرہ آیت نمبر 177 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں کہ جس مال سے تم کو محبت ہے اس مال کی محبت کے باوجود تم اللہ کے راستے میں اپنا مال دو. کس کو دو؟ رشتہ داروں میں دو، یتیموں کو دو. پھر آخر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے وفی الرقاب، غلاموں کی گردنیں چھڑانے کے اندر اپنا مال خرچ کرو. اور کتنی آیتیں میں آپ کو سناؤں. اور اسلام سے آپ کو کیا چاہیے؟ یعنی جن لوگوں کو غلام بنایا گیا تھا اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں ان سے مکاتبت کر لو، کانٹریکٹ کر لو فریڈم کا، اور اگر ان کے پاس پیسہ نہیں ہے تو تم خود ان کو پیسہ دو. اور کیا چاہیے آپ کو اسلام سے؟ اتنی اچھی تعلیمات کسی اور مذہب کے اندر ہے؟ کسی اور مذہب نے اتنی ڈیٹیلنگ کے ساتھ میں غلامی کو ایریڈیکیٹ کرنے کے لیے کنٹریبیوشن دیا ہے؟ آپ ذرا امیجن تو کیجئے، کسی آدمی نے گورنمنٹ کے ساتھ میں ٹریزن کیا، گورنمنٹ نے اس کو اریسٹ کر کے جیل میں ڈال دیا. اب جیل میں ڈالنے کے بعد گورنمنٹ اس کو یہ آفر دے رہی ہے اگر آپ آزاد ہونا چاہتے ہیں تو 10-15 لاکھ روپے دے دیجیے آپ آزاد ہو جائیں گے. جب گورنمنٹ نے دیکھی کہ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں دینے کے لیے تو گورنمنٹ نے اپنے لوگوں سے اپیل کی اور اپنے انسٹیٹیوشنز کو کہا کہ تم اس پرزنر کو پیسہ دو تاکہ وہ آزاد ہو جائے. اس کو ذرا آپ سوچ کر دیکھیے، واٹ مور ڈو یو وانٹ فرام اسلام. اب چلتے ہیں غلامی کی تیسری قسم کی طرف، پرزنرز آف وار، POWs، یعنی جنگ کے اندر پکڑے ہوئے قیدی. اتنی بات تو سمجھ لیجئے کہ جو لوگ جنگ کے اندر آئے تھے وہ لوگ مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے اور انہیں ختم کرنے کے لیے آئے. تو اب اس میں اسلام ہمیں 4 آپشنز دیتا ہے. پہلا آپشن تو یہ ہے کہ اگر جن لوگوں کو پکڑا گیا ہے وہ بہت ہی خطرناک ٹیررسٹ ہے، اگر انہیں آزاد کر دیا گیا تو وہ اس سے بڑا حملہ کر سکتے ہیں، سویلینز کو مار سکتے ہیں، کہیں پر بم پھوڑ سکتے ہیں اور بہت نقصان کر سکتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے بارے میں تو حکم ہے کہ ان کو قتل کر دو. اور اگر وہ لوگ ایسے نہیں ہیں تو پھر دوسرا حکم یہ ہے جو اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرما رہے ہیں اما منن بعد و اما فداء حتى تضع الحرب اوزارها، کہ تم انہیں بغیر کسی کمپنسیشن لیے ہی آزاد کر دو یا پھر ہاسٹیجز کے ایکسچینج کے اندر ان کو چھوڑ دو. اور چوتھا اور لاسٹ آپشن یہ ہے کہ اگر وہ اس لائق نہیں ہے کہ ان کو چھوڑا جائے تو پھر سب سے آخری آپشن یہ ہے کہ ان کو غلام بنا لو. اب جو جنگ کے اندر جو قیدی بنائے جاتے ہیں یہ جو غلامی کی قسم ہے اس کو اسلام یونیلیٹرلی یک طرفہ ختم نہیں کر سکتا تھا. یہ ایک بائی لیٹرل پروسیس ہے، دونوں طرف سے جب ڈیسیجن لیا جائے گا تبھی یہ چیز پاسبل ہے. یعنی یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ تو مسلمانوں کے
قیدیوں کو پکڑ کر ان کو غلام اور باندی بناتے جاؤ، اور مسلمان جو ہے جب قیدیوں کو پکڑے تو ان کو غلام اور باندی نہ بنائے۔ جنگ کے اندر تو ٹٹ فار ٹیٹ چلتا ہے، جس طرح آپ معاملہ کرو گے اسی طرح آپ کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ اس کا ایک بہت ہی آسان سا ایگزامپل لے لیجئے، دو ملکوں کے درمیان جنگ ہو رہی ہے، اور اگر آپ ایک ملک کو یہ کہو کہ آپ فائر پاور کو یوز مت کیجئے تو یہ چیز پاسبل نہیں ہے۔ اگر ایک ملک فائر پاور کو یوز ہی نہ کرے اور دوسرا ملک اپنی طرف سے فائر پاور یوز کرتا چلا جائے، وہ تو ون سائیڈڈ میزائل مار مار کر پورے ملک کو ایک ہی دن کے اندر ختم کر دے گا، تو یہ چیز پاسبل نہیں ہے۔ جنگ کے اندر جو معاملات ہوتے ہیں وہ بائیلیٹرلی طے کیے جاتے ہیں۔ ہسٹری سے اس کی ایک مثال لے لیجئے، نپولین بوناپارٹ نے 1794 میں غلامی کو اور سلیوری کو ابولش کر دیا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ دوسری کنٹریز جو ہے اب بھی غلام بنائے جا رہے ہیں، جنگوں کے اندر چھوڑ نہیں رہے، ان کو غلام بنائے جا رہے ہیں، تو 1802 میں اس نے آ کر اس کو کینسل کیا اور غلامی کو پھر سے سٹارٹ کر دیا، کیونکہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ جنگی قیدیوں کے بارے میں یونیلیٹرلی کوئی ڈیسیجن لے لے۔ پھر جب سارے ملکوں نے ایک ساتھ غلامی کو ختم کیا تو اسلام تو چاہتا ہی تھا غلامی کو ختم کرنا، اس لیے اسلام نے بھی اس کو ایکسپٹ کر لیا۔ اب جب جنگ کے اندر ان کو غلام اور باندی بنا لیا گیا تو اب چلتے ہیں اس پہلے سوال کی طرف کہ اسلام نے کونکیوبائنز اور باندی کے ساتھ میں سیکشول انٹرکورس کی اجازت کیوں دی؟ بلکہ اس اعتراض کو اس طرح پٹ اپ کرنا چاہیے، کیا باندی کے ساتھ میں سیکشول انٹرکورس کرنا ریپ نہیں ہے؟ اس کا جواب بھی اچھے سے سمجھ لیجئے۔ باندی کے ساتھ سیکشول انٹرکورس کرنے کو ریپ کہنا، اس کے پیچھے جو ریزن ہے وہ ہے کنسنٹ اور رضامندی، کیونکہ لوگ جب اعتراض کرتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جس عورت کی رضامندی نہیں تھی اور اس کا کنسنٹ نہیں تھا تو اس کے ساتھ میں سیکس کرنے کی اسلام نے اجازت کیسے دی؟ اور آپ جس طریقے سے بھی اعتراض کر لے، گھوم پھر کر بات رضامندی اور عورت کے کنسنٹ ہی پر آئے گی۔ آپ خود ہی دیکھ لو کہ جہاں پر کنسنٹ اور رضامندی ہو وہاں پر لیو ان ریلیشن شپ کو بھی جائز قرار دے دیا جاتا ہے، لوگوں کو اس میں بھی کوئی تکلیف نہیں ہوتی، مرد اور عورت بغیر شادی کے رہ رہے ہیں ساتھ میں۔ اور جہاں پر کنسنٹ اور رضامندی نہ ہو تو شادی شدہ ہونے کے بعد بھی میرٹل ریپ کا کانسیپٹ موجود ہے کہ شوہر کو زانی بنا دیا جائے گا اور اس کو اس پر سزا بھی دی جا سکتی ہے کہ بیوی کا ریپ کیوں کیا۔ تو گھوم پھر کر بات جو ہے ایک ہی چیز پر آ کر رکتی ہے، وہ ہے عورت کی رضامندی اور کنسنٹ۔ اب میں آپ کو کچھ مثالیں دیتا ہوں کہ رضامندی اور کنسنٹ ہر مرتبہ آدمی کا خود اپنی ذات سے دینا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کی طرف سے اگر اس کے لیڈرز اور کچھ ایکسپرٹس اگر کنسنٹ دے دے تو اس کنسنٹ کو بھی کنسنٹ مانا جاتا ہے۔ جیسے کہ ایک کیس ہوا تھا امریکہ کے اندر، ایک آدمی کو کچھ دماغی بیماری تھی، کچھ ڈاکٹرز نے مل کر اس کا علاج کیا اور اس کو آپریٹ کیا۔ اب اس علاج کے بعد اس نے ڈاکٹرز پر کیس کر دیا کہ میرا کنسنٹ نہیں تھا اور ان لوگوں نے میرے کنسنٹ کے بغیر مجھے آپریٹ کیا۔ تو کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ جن ڈاکٹرز نے آپ کو آپریٹ کیا وہ ایکسپرٹ تھے اور ان کا کنسنٹ جو ہے یہ کافی ہے، آپ کا کنسنٹ لینے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایکسپرٹ اور لیڈرز کا کنسنٹ بھی یہ کافی ہوتا ہے۔ پھر ایک مثال اور لے لیجئے کہ کنسنٹ جو ہے یہ irrevocable بھی ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے کنسنٹ دے دیا، آپ اس کو کینسل نہیں کر سکتے۔ الیکشن کا زمانہ چل رہا ہے، ووٹ کا ایگزامپل آپ لے لیجئے۔ ووٹ کیا ہے؟ آپ ووٹ ڈالتے ہو کسی کینڈیڈیٹ کے لیے، یہ ایکچوئل میں آپ کا کنسنٹ ہوتا ہے کہ ہاں میری طرف سے آپ کو اجازت ہے، میری طرف سے رضامندی ہے۔ لیکن فرض کرے کہ آپ نے ایک پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیا اور ہارس ٹریڈنگ ہوئی اور ایم ایل اے یہاں وہاں ہوئے اور وہ جا کر دوسری پارٹی میں گھس گئے، تو کیا اب آپ اپنے اس کنسنٹ کو کینسل کر سکتے ہیں؟ آپ اس کو ریووک کر سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں کر سکتے۔ آپ نے جب ایک مرتبہ کنسنٹ دے دیا، 5 سال تک کے لیے آپ کا وہ کنسنٹ ہو گیا، اب آپ 5 سال تک اپنے اس کنسنٹ کو کینسل نہیں کر سکتے۔ اب آئیے باندیوں کی طرف۔ جب یہ عورتیں جنگ کرنے کے لیے اپنے مردوں کے ساتھ آئی تھی اور مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے آئی تھی، تو گویا کہ انہوں نے خود ہی اپنا کنسنٹ دے دیا تھا۔ جب یہ جنگ کرنے کے لیے آئی تھی، مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے آئی تھی، تو ان کو یہ معلوم تھا کہ چاہے ہم مر جائے، چاہے ہم قتل ہو جائے، چاہے ہمیں باندی بنا لیا جائے، ہم جنگ کریں گے۔ گویا کہ ان کی طرف سے کنسنٹ دیا جا چکا تھا۔ اگر کچھ لوگ یہ کہے کہ ہم نے تو کنسنٹ نہیں دیا تھا، ہمارے لیڈرز نے کنسنٹ دیا تھا، تو میں نے آپ کو اس کا بھی ایگزامپل دے دیا کہ لیڈرز کا کنسنٹ بھی کنسنٹ شمار کیا جاتا ہے اور ایکسپرٹس کا کنسنٹ بھی کنسنٹ مانا جاتا ہے۔ آپ کے شوہروں نے جب آپ کی طرف سے کنسنٹ دے دیا تو وہ چیز کافی ہو گئی۔ اور اسی طرح کوئی باندی یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں نے کنسنٹ تو دے دیا تھا لیکن اب مجھے چونکہ باندی بنایا جا رہا ہے اور سیکشول انٹرکورس میرے ساتھ میں کیا جائے گا تو اب میں اپنا کنسنٹ کینسل کرتی ہوں۔ تو اس کی بھی مثال میں نے آپ کو دے دی کہ کچھ چیزوں میں کنسنٹ irrevocable ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے کنسنٹ دے دیا تو آپ اس کو کینسل نہیں کر سکتے۔ پھر اس کو بھی آپ سمجھیے، یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کو باندی ہی بنایا جائے۔ اسلام نے باندیوں کو بہت سے آپشنز دیے۔ پہلا آپشن تو یہ تھا کہ فریڈم آف کانٹریکٹ، کہ وہ فریڈم آف کانٹریکٹ کر کے اپنے آپ کو آزاد کروا سکتی تھی۔ دوسرا آپشن یہ تھا کہ اگر وہ اپنے آقا کے بچے کی ماں بن جائے تو پھر بھی وہ آزاد ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اسلام نے مسلمانوں کے اندر غلاموں کو آزاد کرنے کا جو جذبہ پیدا کیا اور غلاموں کو آزاد کرنا ایک نیکی بنا کر پیش کیا، اس سے بھی بہت فائدہ ان کو پہنچا۔ پھر اسلام نے غلاموں اور باندیوں کے لیے کنسنٹریشن کیمپس قائم کر کے ان کو جیلوں میں ٹھوس نہیں دیا،
بلکہ ان کو سوسائٹی کے اندر انٹیگریٹ کیا، ان کو سوسائٹی کے اندر اپنایا گیا، ان کو سوسائٹی میں ایک سٹیٹس ملا، ان کو اپنا پن محسوس کرایا گیا۔ اسی لیے ہمارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ یؤتون اجرہم مرتین، 3 لوگ ایسے ہیں جن کو ان کی ہر نیکی کا بدلہ ڈبل ملے گا۔ اس میں سے ایک شخص وہ ہے جس کے پاس کوئی باندی آئے، پھر وہ اس کو اچھے سے ایڈوکیٹ کرے، اس کو آداب سکھائے اور اس کو پھر آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے۔ اب دیکھیے کہ ریپ اور باندی کے ساتھ سیکشول انٹرکورس میں کیا کیا فرق ہے۔ سب سے بنیادی فرق تو یہ ہے کہ ریپ میں کنسنٹ نہیں ہوتا اور کانکیوبائنس کے ساتھ سیکشول انٹرکورس یہ کنسنشول ہوتا ہے۔ ریپ میں بروٹل فورس، مار پیٹ اور بہت سی مرتبہ فزیکل انجری بھی ہوتی ہے، جبکہ باندی اور کانکیوبائنس کو مارنا پیٹنا اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ ریپ کے بعد جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ لیجیٹیمیٹ نہیں ہوتا، نہ تو سوسائٹی میں اس کو کوئی جگہ ملتی ہے اور نہ پراپرٹی اور مینٹیننس رائٹس ملتے ہیں، جبکہ کانکیوبائنس کے جو بچے ہوتے ہیں وہ لیجیٹیمیٹ چائلڈ ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے ان کی ماں آزاد بھی ہو جاتی ہے، پلس ان بچوں کو فل پراپرٹی اور مینٹیننس رائٹس ملتے ہیں۔ ریپ میں ایک ہی عورت کے ساتھ بہت سارے لوگ بھی ریپ کر سکتے ہیں، جبکہ اسلام کے اندر کسی نے اگر کسی عورت کو اپنی کانکیوبائن بنا لیا تو کوئی بھی دوسرا اس کے ساتھ سیکشول ریلیشن نہیں رکھ سکتا۔ پھر لاسٹلی عورت کو ریپ میں فوڈ، کلوتھنگ اور شیلٹر نہیں ملتا، جبکہ کانکیوبائنس کی فل ریسپانسبلٹی فوڈ، کلوتھنگ اور شیلٹر کی اس کے آقا پر ہوتی ہے، اور وہ بھی اس سیم سٹینڈرڈ کی جس سٹینڈرڈ آف لیونگ کو اس کا آقا جی رہا ہے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ غلامی کو ایریڈیکیٹ کرنے کے لیے اسلام نے بہت بڑا کنٹریبیوشن دیا ہے، یعنی اسلام نے ایک ایسا راستہ اپنایا اور غلامی کے کنسپٹ کے اندر اتنی لچک اور وسعت پیدا کر دی کہ غلامی صرف نام کی تو باقی رہی، مگر غلام اور باندیوں کے سارے حقوق آزاد انسانوں کے برابر کر دیے۔ اسلام نے غلاموں اور باندیوں کو جو حقوق دیے ہیں وہ آج گورنمنٹس آزاد لوگوں کو بھی نہیں دے سکتی ہے۔ اسلامی نظام کے اندر غلاموں کو ایڈوکیشن کے اندر بڑھاوا دیا گیا۔ کچھ غلام تو ایڈوکیشن میں اتنا آگے نکلے کہ بادشاہ وقت کے بچے بھی ان کے پاس علم حاصل کرنے جاتے تھے۔ قرآن کریم کی تفسیر کو آپ لے لیجئے، اس میں ایک بڑا نام آتا ہے اکرمہ مولا ابن عباس کا۔ یہ اکرمہ بہت بڑے قرآن کے مفسر تھے، یہ عبداللہ ابن عباس کے غلام تھے۔ حدیث کو آپ لے لیجئے، اس میں نام آتا ہے نافع مولا ابن عمر کا۔ یہ نافع بہت بڑے محدث تھے اور یہ عبداللہ ابن عمر کے غلام تھے۔ غلاموں کی امامت میں نمازیں ادا کی جاتی تھی، شرعی معاملات میں ان کے فیصلوں کو تسلیم کیا جاتا تھا، ان کو فوج کا کمانڈر بنایا جاتا تھا اور ان کے جھنڈے تلے ملکوں کو فتح کیا جاتا تھا۔ اسلام نے آزاد اور غلام کے اندر کوئی فرق نہیں کیا۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غلام تھے، ان کو نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا کمانڈر ان چیف بنا کر بھیجا۔ ان کے بیٹے اسامہ کو اپنی گود میں کھلایا، ان کی پرورش کی اور ان سے اتنی محبت کی، ایک غلام کے بچے سے اتنی محبت کی کہ عام لوگوں کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سفارش کرانی ہوتی تھی تو اسامہ کے تھرو سفارش کرواتے تھے۔ باندیوں کی عزت اور عصمت کو سماج میں محفوظ کیا، کوئی ان پر بری نگاہ نہیں ڈال سکتا تھا اور نہ ہی باندیوں سے کوئی فورس پروسٹیٹیوشن کروا سکتا تھا۔ غلام جب چاہے جہاں چاہے آ جا سکتے تھے، ان کو پراپرٹی رائٹس حاصل تھے، دوسرے کے یہاں دعوت میں شریک ہونے کے لیے جا سکتے تھے اور دوسروں کو اپنے یہاں پر مہمان بنا کر بلا سکتے تھے، اور اگر کوئی غلام کے اوپر کوئی زیادتی کرتا یا ظلم کرتا تو شریعہ کورٹ میں اس کا ٹرائل ہوتا اور غلاموں کو انصاف دیا جاتا۔ اسلام کے اندر آج کا غلام کل کا پرائم منسٹر اور وزیر اعظم بن سکتا تھا، اور اگر وہ لائق ہو تو اپنے آقا کی بیٹی سے شادی کر سکتا تھا اور پوری فیملی کا سربراہ اور لیڈر بن سکتا تھا۔ دلی کا پہلا مسلمان بادشاہ قطب الدین ایبک یہ کون تھا؟ یہ پہلے غلام تھا۔ شمس الدین التمش یہ غلام تھا۔ اصل میں غلامی اور سلیوری پر جن لوگوں نے اعتراض کیا انہوں نے ویسٹرن کنٹریز کی اور امریکہ کی سلیوری کو دیکھا کہ امریکہ نے کس طرح ویسٹ افریقن کنٹریز سے آزاد لوگوں کو پکڑ کر غلام بنایا اور ان کو سمندری راستے سے امریکہ لے کر آئے اور لاکھوں لوگوں کو راستے میں سمندر ہی میں پھینک دیا اور انہیں جانوروں کی طرح چلچلاتی دھوپ میں ننگے بدن کھیتوں میں کام کراتے تھے اور پیچھے ایک وائٹ امریکن کھڑے ہو کر انہیں کوڑے مارتا تھا۔ تو سلیوری کی یہ ہسٹری تو ویسٹرن کنٹریز ہی کی ہے، اسلام کا دامن اس سے بالکل پاک ہے۔ یہ تو تھا اسلام کا کنٹریبیوشن۔ اب میں پوچھتا ہوں ان ایتھسٹ سے کہ اسلام کے علاوہ ان ناستکوں نے اور ایتھسٹ نے غلامی کے ایریڈیکیشن کے لیے کیا کنٹریبیوٹ کیا؟ آپ بھی تو اپنا ہسٹری کے اندر کچھ کنٹریبیوشن بتائیے۔ اس کے علاوہ غیر مسلمانوں نے، کسی بھی مذہب نے غلامی کو ختم کرنے کے لیے کیا کنٹریبیوشن دیا؟ اس لیے اب جب بھی سلیوری ان اسلام اور غلاموں کا ٹاپک آئے تو آپ کو شرمندہ ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، بلکہ فخر سے آپ لوگوں کو سنائیے کہ اسلام نے غلامی کو ختم کرنے کے لیے کیا کنٹریبیوشن دیے، اور اسلام کا غلامی کو آؤٹ رائٹ کمپلیٹلی اور کلیئرلی ابولش نہ کرنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ بیفور دا اینڈ آف ٹائمز ایک وقت وہ بھی آئے گا جب کنٹریز کے اندر بڑی وارز ہوں گی اور کچھ کنٹریز لوگوں کو پھر سے غلام اور باندیاں بنائیں گے۔ اسلام ہرگز نہیں چاہتا ہے کہ لوگوں کو غلام اور باندیاں بنایا جائے، لیکن وارز میں اگر یہ سچویشن پھر سے پیدا ہوگی اور کنٹریز
कंट्रीज लोगों को फिर से गुलाम और बांदिया बनाना शुरू करेंगे, फिर इस्लाम के इस इंस्टीट्यूट को और गुलाम और बांदियों के लॉज को फिर से इन्वोक किया जा सकता है। इस वजह से नहीं कि इस्लाम चाहता है कि लोगों को गुलाम और बांदिया बनाए, बल्कि इस वजह से कि कुछ कंट्रीज इस तरह आगे कर सकती हैं और इस पॉसिबिलिटी को बिल्कुल आउटरूल नहीं किया जा सकता। हादा वसल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसको पढ़कर सुनाई जाती है तो उनको